آج جو سورہ ہے جس کی تلاوت ہمیں اور آپ کو کرنا ہے وہ سورہ اخلاص ہے۔ اخلاص کا لفظ اس سورہ میں تو نہیں آیا، جیسا کہ سورہ فلق میں، فلق نام ہے، قل اعوذ برب الفلق لفظ فلق آیا، قل اعوذ برب الناس ناس کا لفظ آیا، سورہ ناس اس کا نام پڑا، لیکن اس سورہ میں لفظ اخلاص نہیں آیا ہے۔ لیکن اس کا جو موضوع ہے، جو مضمون ہے، وہ اخلاص سے تعلق رکھتا ہے، تو اس موضوع کی مناسبت سے اور مضمون کی مناسبت سے اس سورہ کو سورہ اخلاص کہا جاتا ہے۔ اخلاص کسے کہتے ہیں؟ اخلاص کا مطلب یہ ہے کہ خالصتاً لوجہ اللہ کام کرنا، یعنی آپ جو بھی کام کریں وہ صرف اور صرف اللہ کی رضا کے لیے کریں، اللہ کو خوش کرنے کے لیے کریں، اور اس کام سے جو مقصود ہو، جو مطلوب ہو، وہ اللہ کی ذات ہو۔ اس طرح جب آپ کوئی بھی کام کریں گے تو وہ کام آپ کا عبادت بن جائے گا، ورنہ کام چاہے جتنا اچھا ہو، جتنا خیر اپنے اندر وہ رکھتا ہو، جتنا اس سے فائدہ دوسرے کو پہنچتا ہو، اگر وہ اللہ کے لیے نہیں کیا جا رہا ہے تو وہ بے سود ہے، بے فائدہ ہے، اور سب کچھ کرنے کے بعد بھی آپ اجر و ثواب سے محروم رہیں گے۔ آپ چاہے جتنا کھانا لوگوں کو کھلا دیں، چاہے آپ جتنا پانی پلا دیں، جتنا ان کا علاج کروا دیں، جتنا ان کا وظیفہ مقرر کر دیں، جاڑے میں جتنے کمبل چاہے آپ بانٹ دیں، اگر وہ اللہ کے لیے نہیں کر رہے ہیں تو بیکار ہے۔ اس کے مقابلے میں کسی نے ایک کمبل دیا لیکن اللہ کے لیے دیا، ایک نوالا کھلایا اللہ کے لیے کھلایا، ایک گھونٹ پانی پلایا اللہ کے لیے پلایا، ایک کیپسول کسی کے منہ میں ڈالا اللہ کے لیے کیا، تو اس کو ثواب اس کا ملے گا۔ کام میں جو وزن کام میں جو پیدا ہوتا ہے، یا کام کا جو حجم بڑھتا ہے، اس کا جو سائز بڑھتا ہے، وہ اخلاص سے بڑھتا ہے۔ مثال کے طور پر ایک غبارہ لے لیجیے آپ، کتنے 4-5 انچ کا ہوگا، 2 انچ کا ہوگا، اتنا سا غبارہ آپ دکان سے خرید کے لائیے، لیکن آپ اس میں جب پھونکیں گے اور پھونکتے جائیں گے تو غبارے کا سائز بڑھتا جائے گا۔ تو جتنا ہمارے اندر اخلاص ہوگا اتنا ہی ہمارے عمل کا سائز بھی بڑھے گا اور ہمارے عمل کا وزن بھی بڑھے گا۔ اسی لیے جو آتا ہے کہ قیامت میں اعمال تولے جائیں گے تو اعمال میں جو وزن بڑھے گا وہ کس سے بڑھے گا؟ اخلاص سے بڑھے گا۔ یا یہ جو حدیث شریف میں آتا ہے کہ 2 کلمے ایسے ہیں کہ تملأ ما بین السماء والارض، سبحان اللہ والحمد للہ تملأان ما بین السماء والارض، آسمان و زمین کو بھر دیں گے، یعنی ایک حصہ زمین پر ہوگا تو اس کا دوسرا حصہ کہاں ہوگا؟ آسمان پر ہوگا۔ تو یہ جو سائز بڑھے گا، چھوٹے سے کلمے ہیں، ایک سطر میں آ جاتے ہیں، اس کے بعد بھی اس کا سائز اتنا بڑھ گیا کہ ایک زمین پر ایک آسمان پر ہے، اس کا ایک سرا۔ کیوں؟ اخلاص سے، کیونکہ یہ وہ کلمے ہیں جو عام طور پر اس میں ریاکاری کے شائبہ نہیں پایا جاتا ہے۔ آدمی چپکے چپکے اپنی زبان سے ادا کرتا رہتا ہے، نہ دوسرا کوئی سنتا ہے، نہ دوسرا کوئی دیکھ پاتا ہے، نہ دوسرے کے علم میں آ پاتا ہے، اور نہ ان کلمات کو پڑھنے کے موقع پر کسی اور کا خیال آتا ہے۔ تو چونکہ اس میں اخلاص ہے، اس میں نیت ہے، تو نیت نے ان کا سائز اتنا بڑھا دیا، اور اسی نیت نے اعمال میں اتنا وزن پیدا کر دیا کہ بظاہر وہ معمولی سا نظر آنے والا عمل جو دنیا کی نظروں میں کوئی حیثیت نہیں رکھتا، لیکن اللہ کی نظروں میں اس کی بڑی وقت ہوگی، کیونکہ وہ آپ نے کس کے لیے کیا؟ اللہ تعالیٰ کے لیے کیا۔ تو اخلاص اپنے اندر پیدا کرنا چاہیے۔ اور اخلاص کیسے پیدا ہوگا؟ کہ جب آپ کوئی کام کرنے چلیں تو ذہن میں یہ خیال رہے کہ یہ میں ثواب کے لیے کر رہا ہوں۔ جب آپ کے ذہن میں ثواب کا تصور ہوگا، اجر کا تصور ہوگا، تو یقیناً ذہن میں کسی نہ کسی کونے میں یہ بھی ہوگا کہ یہ کام میں اللہ کے لیے کر رہا ہوں، کیونکہ ثواب وہی دے گا اور اجر وہی عطا فرمائے گا۔ تو اس سورے میں اخلاص کا لفظ نہیں آیا، لیکن موضوع کی مناسبت سے اس کا نام اخلاص ہے۔ اب اس کی تلاوت کرتے ہیں اور اس کے بعد اس کا ترجمہ اور اس کی تفسیر۔
اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ العظیم۔ یہ بہت چھوٹی سی سورہ ہے، صرف 4 آیتوں پر مشتمل ہے، لیکن یہ سورہ بڑی اہمیت رکھتی ہے۔ اور یہ سورہ جو بہت چھوٹی سی نظر آتی ہے لیکن حقیقت میں بہت بڑی سورہ ہے یہ، اس طور پر کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا ایک موقع پر صحابہ کرام کو مخاطب کرتے ہوئے کہ آج تم لوگ بیٹھنا، میں تمہیں 1/3 قرآن کریم پڑھ کر سناؤں گا۔ صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین جمع ہوئے، آپ نے اس موقع پر صرف یہ سورہ پڑھی اور اس کے بعد آپ تشریف لے گئے۔ صحابہ کرام اب یہ سوچ رہے ہیں کہ ابھی آپ آئیں گے اور تلاوت کریں گے۔ جب آپ آئے تو صحابہ کرام نے پوچھا تو آپ نے فرمایا من قرأ قل هو اللہ احد فکأنما قرأ بثلث القرآن، جس نے سورہ یعنی قل هو اللہ احد پڑھ لی گویا اس نے 1/3 قرآن کریم پڑھ لیا۔ قرآن کریم کے مضامین پر یا موضوعات پر اگر ہم غور کریں تو اس میں توحید ہے، رسالت ہے، آخرت ہے، یا دوسرے معنی میں اگر دوسرے پہلو سے غور کریں تو توحید ہے، احکام ہے اور قصص ہے۔ توحید دونوں حیثیتوں سے ہے، تو 3 حصے اگر آپ کریں توحید، رسالت، آخرت، تو 1/3 حصہ کس کا ہو گیا؟ توحید پر مشتمل ہو گیا۔ توحید، احکام اور قصص اگر لیں تو 1/3 تب بھی کیا ہوا؟ توحید ہو گیا۔ تو اس پورے 1/3 حصے کا خلاصہ اور اس کا نچوڑ اس میں بیان کر دیا گیا ہے۔ اس سورے کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگایا جا سکتا ہے کہ ایک صحابی تھے، وہ مسجد قباء میں امامت فرماتے تھے اور ان کا یہ معمول تھا کہ جہری نمازوں میں ہر رکعت میں سورہ اخلاص پڑھتے تھے اور اس کے بعد پھر کوئی دوسری سورہ ملایا کرتے تھے۔ صحابہ کرام کو اس پر تھوڑا سا اشکال تھا کہ آخر ہر رکعت میں یہ سورہ کیوں پڑھتے ہیں۔ بات نبی علیہ الصلوۃ والسلام تک پہنچی، آپ نے ان کو بلایا اور کہا کہ بھئی تمہارے پیچھے جو لوگ نماز پڑھتے ہیں ان کو تھوڑا سا اس پر اعتراض ہے کہ ہر رکعت میں تم یہی سورت کیوں پڑھتے ہو، اگرچہ دوسری صورتیں ملاتے ہو، کیا ضرورت ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ یہ سورہ مجھے بڑی محبوب ہے۔ کیا فرمایا؟ یہ سورہ مجھے بڑی محبوب ہے۔ اب جواب سنیے جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس موقع پر دیا، حبک ایہا ادخلک الجنہ، کہ اس سورہ سے جو تم کو محبت ہے، اس محبت نے تمہیں جنت میں داخل کر دیا۔ یہ نہیں کہا کہ کرے گی، یہ محبت کر دیا، یعنی جنت کی بشارت مل گئی صرف سورہ اخلاص سے محبت کرنے کی وجہ سے اور سورہ اخلاص کی تلاوت کرنے کی وجہ سے، کیونکہ سورہ اخلاص سے وہی محبت کرے گا جو اللہ سے محبت کرے گا، کیونکہ اس میں صرف اور صرف کس کا تذکرہ ہے؟ اللہ تعالیٰ کا ذکر ہے۔ اسی طرح نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فرمایا جو صبح اور شام سورہ اخلاص پڑھ لیا کرے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرورتوں کے لیے کافی ہو جائے گا۔ اب آپ سوچئے کتنی چھوٹی سی سورت ہے، اور یہ بھی آپ نے فرمایا کہ مطلب فقہا نے اس سے یہ مستنبط کیا ہے کہ جب سورہ اخلاص پڑھنے سے 1/3 قرآن پڑھنے کا ثواب ملتا ہے، یا سورہ اخلاص کی تلاوت 1/3 قرآن پڑھنے کے برابر ہے، تو اگر یہی سورہ اخلاص 3 مرتبہ پڑھ لی جائے تو گویا آپ نے پورے قرآن کریم کی تلاوت کر لی۔ آپ سوچئے کتنا مشکل کام ہے پورے قرآن کریم کی تلاوت کرنا،
لیکن 5 منٹ بھی شاید نہ لگیں گے، یہ سورہ آپ 3 بار پڑھنے میں کامیاب ہو جائیں گے، وہ یا 5 منٹ میں آپ نے ایک قرآن کریم پڑھنے کا ثواب آپ نے حاصل کر لیا۔ یہ ہے اس سورے کی اہمیت اور اس کی فضیلت۔ تو ہم سب کو معمول بنانا چاہیے، اٹھتے بیٹھتے چلتے پھرتے جتنا بھی سورہ اخلاص کی تلاوت کر سکیں۔ اس کا ایک معنوی فائدہ بھی ہوگا کہ ہمارے اندر انشاءاللہ کبھی شرک نہیں آئے گا، ہمیں شرک سے نفرت ہو جائے گی اس سورے کی بنا پر، اور اللہ تعالیٰ سے وہ محبت ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی اللہ کی، جو شاید اور کسی کے دل میں اتنی نہ محبت نہ پیدا ہو۔ تو یہ سورے ہمیں توحید پر قائم رکھے گی اور شرک سے ہماری حفاظت فرمائے گی۔ اس نیت کے ساتھ بھی اس سورے کو پڑھنا چاہیے۔ اب سوال یہ ہے کہ اس سورے کا آغاز بھی اسی طرح ہو رہا ہے جس طرح سورہ فلق کا ہوا یا سورہ ناس کا ہوا۔ اس میں بھی نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے کہا جا رہا ہے، اور آپ کے توسط سے ہم سے اور آپ سے کہا جا رہا ہے، کیونکہ جو حالات اس وقت تھے وہ حالات ہمارے ملک میں آج ہیں۔ جو صورتحال بت پرستی کی اور شرک کی اس زمانے میں تھی بعثت سے پہلے یا بعثت کے وقت، وہی صورتحال آج ہمارے ملک میں بھی پائی جاتی ہے۔ تو اگر دیکھا جائے تو صورتحال بالکل یکساں ہیں، حالات بالکل ایک جیسے ہیں۔ تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے یہ بات کہی جا رہی ہے، کس موقع پر کہی جا رہی ہے کہ جب مکے کے مشرکوں نے آپ سے آ کر ایک سوال کیا، اہل کتاب نے آپ سے آ کر سوال کیا، کیونکہ اس زمانے میں بہت سے بت ہوا کرتے تھے، خود خانہ کعبہ میں 360 بت تھے، اپنے ہاتھ سے وہ بناتے تھے، مختلف چیزوں سے بناتے تھے، آٹے سے بناتے تھے، سونے سے بناتے تھے، چاندی سے بناتے تھے، لکڑی کے بناتے تھے، تانبے کے بناتے تھے، اور نہ جانے کتنی دھاتوں سے وہ بنایا کرتے تھے۔ آج بھی اس طرح کی چیزیں اور شکلیں ہمارے سامنے ہیں، ہم تو اپنی آنکھوں سے دیکھ سکتے ہیں، اس دور کو دیکھ سکتے ہیں اپنے اس ملک میں رہتے ہوئے، اس صدی میں اس زمانے کے حالات کو اور اس وقت کے ماحول کو اور بت پرستی کا جو طریقہ اور انداز تھا، اس کو ہم بہت جس طرح ہم محسوس کرتے ہیں شاید دوسرے ملک میں رہنے والے اس طرح اس کو محسوس نہ کر پائیں۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ ذرا اپنے اللہ کا تعارف کرائیے، یعنی جب آپ نے مکہ مکرمہ میں دعوت توحید کی دعوت کا آغاز کیا تو مشرکوں نے آ کر، کفار نے آ کر، اہل کتاب یعنی یہود اور نصارہ نے آ کر آپ سے یہ کہا کہ جس خدا کی آپ دعوت دے رہے ہیں، جس خدا کی طرف آپ بلا رہے ہیں، ذرا اس خدا کا تعارف تو کرا دیجئے، اس کی صفات تو بتا دیجئے، آخر وہ کس چیز سے بنا ہے، کیونکہ ان کے یہاں کیا ہوتا تھا، خدا بنایا جاتا تھا، کس چیز سے بنا ہے، اس کا سلسلہ نسب کیا ہے، اس کے والد کون تھے، اس کی اولاد ہے کہ نہیں ہے، اس کو وراثت ملی کہ نہیں ملی۔ اس طرح کے وہ سوالات جو انہوں نے اپنے خداؤں کے بارے میں اپنے ذہنوں میں بٹھا رکھے تھے، اپنے خداؤں کے بارے میں ان کے جو تصورات تھے، انہی تصورات کو سامنے رکھتے ہوئے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے آ کر یہ سوال کیا۔ اس پر اللہ، اور یہ بھی یاد رکھیے کہ جہاں جہاں نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے سوال کیا گیا، یعنی اور انبیاء اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام میں ایک فرق ہے، اور انبیاء سے ان کی قوم کے لوگوں نے جو سوال کیے تو نبیوں نے خود جوابات دیے، لیکن نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ یہ خصوصی معاملہ اللہ تعالیٰ کا تھا کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے جب بھی سوال کیا گیا تو اس کا جواب قرآن کریم کی کسی آیت کے نزول کی شکل میں دیا گیا، اللہ تعالیٰ نے جواب دیا۔ یہاں سوال کیا جا رہا ہے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے، اور جواب کون دے رہا ہے؟ جواب اللہ تعالیٰ دے رہا ہے۔ تو اپنا تعارف اللہ کرائے، اس سے بہتر کوئی تعارف کرا نہیں سکتا ہے۔ تو کہا قل، یہ آپ سے کہہ رہے ہیں کہ بھئی ذرا بتائیے آپ کا خدا کون ہے، کیسا ہے، کس رنگ کا ہے، کس چیز کا بنا ہوا ہے، کیا اس کا سائز ہے، کیا اس کا حجم ہے، کیا اس کی قدرت ہے، کس کا وہ وارث ہے، کس کا وہ بیٹا ہے، اس کا شجرہ کیا ہے، اس کا حسب نسب کیا ہے۔ اس طرح کے سوالات یہ آپ سے کر رہے ہیں جاہلانہ، احمقانہ۔ تو آپ ان سے کہہ دیجئے ہو اللہ، وہ اللہ ہے۔ ٹھیک، اچھا، اللہ کا جہاں تک معاملہ ہے، جو کفار تھے اللہ کو وہ بھی مانتے تھے۔ قرآن کریم کا آپ مطالعہ کریں تو کئی جگہ پر آپ یہ دیکھیں گے جب ان سے پوچھا گیا بارش کون برساتا ہے تو وہ اللہ کہتے ہیں،
औलाद कौन देता है? तो अल्लाह कहते हैं। इसीलिए बेसत से पहले भी, जैसे बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का उस दिन तज़किरा हुआ, तो बेसत से पहले अल्लाह के साथ शुरू करना, अल्लाह के नाम से शुरू करना, इसका रवाज था। बस रहमान और रहीम की सिफत नहीं लगती थी, बिस्मिकल्लाहुम्मा वो पढ़ा करते थे और लिखा करते थे। इसीलिए सुलह हुदैबिया में जब वो सुलहनामा लिखा जा रहा था और नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने आगाज में जब फरमाया कि लिखो बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, तो उन्होंने कहा रहमान और रहीम को हम नहीं जानते, उसी तरह लिखिए जिस तरह पहले आप लिखा करते थे, यानी बिस्मिकल्लाहुम्मा। तो ये चीज तो उनके यहां थी, लेकिन उसके साथ उन्होंने देवी देवताओं को बहुत से बना रखा था और समझते थे कि वो जरूरतें हमारी इनसे भी पूरी होती हैं और अल्लाह ताला ने कामों को तकसीम कर रखा है। तो कहा हु अल्लाह, वो कौन है? अल्लाह है। अब अहद उसके बाद आया। अहद का ये जो लफ्ज है, एक लफ्ज आता है वाहिद और एक लफ्ज आता है अहद। हम आप समझते हैं कि वाहिद के माने भी एक और अहद के माने भी एक। अहद के माने हैं यकता और यगाना, समझे आप? अहद और रहमान ये वो दो चीजें हैं या दो सिफतें हैं या दो कलमे हैं जो अल्लाह ताला के अलावा किसी और की सिफत के लिए इस्तेमाल नहीं होते हैं। रहमान और रहीम है, आप कह सकते हैं कि हामिद बड़ा रहीम है, लेकिन हामिद रहमान है, यह नहीं कह सकते। रजुलुन वाहिद, एक आदमी कह सकते हैं, लेकिन रजुलुन अहद नहीं कह सकते हैं। तो ये अहद वो सिफत है जो अल्लाह के लिए मखसूस है, रहमान वो सिफत है जो अल्लाह ताला के लिए खास है। तो यहां पर इस मौके पर बजाय वाहिद के लफ्ज अहद इस्तेमाल हुआ है। अहद कहते हैं यगाना और यकता, यानी जिसका कोई जुज ना हो, जिसका कोई जुज ना हो, जो किसी से मुरक्कब ना हो, जो अज्जाए तरकीबी से पाक हो, जो अनासिर से मुनज़्ज़ा हो, उसको कहेंगे अहद। बात समझ में आई? वाहिद और अहद में यह फर्क है। वाहिद में कसरत भी हो सकती है, अहद में कसरत नहीं हो सकती है। कसरत वाहिद में कैसे हो सकती है? आप कहते हैं कि एक आदमी, एक फर्द हुआ, एक जमात, जमात किसे कहते हैं? कई अफराद के मजमूए का नाम। तो एक वहां पर भी आ रहा है, लेकिन आदमी कितने हैं? एक नहीं, कई हैं। एक ग्रुप, एक ग्रुप एक आदमी को नहीं कहेंगे, कई आदमियों पर मुश्तमिल एक ग्रुप, वहां पर भी आप लगा रहे हैं वाहिद, अहद नहीं लगेगा वहां पर। तो वाहिद में कसरत का एहतिमाल है, अहद में कसरत का कोई इम्कान नहीं है। तो अल्लाह के लिए जो सिफत इस्तेमाल हुई है वो अहद। उसके बाद अल्लाहु समद, वो अल्लाह, और एक तो अहद हो गया कि उसका कोई जुज नहीं है, वो किसी से मुरक्कब नहीं है, वो अज्जाए तरकीबी से पाक है, वो अनासिर तरकीबी से मुनज़्ज़ा है। यह है वो अल्लाह जिसकी मैं दावत दे रहा हूं। तुम्हारे जो माबूद हैं, अब तुम उनको मुकाबले पर रख के देख लो कि उनकी हैसियत क्या है। उसके बाद अस्समद, समद के बहुत माने आते हैं, उसमें एक माना यह भी है कि समद उस जात को कहेंगे कि जिसको किसी की जरूरत ना हो, जो किसी की मोहताज ना हो और हर चीज, कायनात की हर शय उसकी मोहताज हो। अब इसमें उनका जो सवाल था कि वो किस चीज से बना है, उसका जवाब है ये। अगर आप किसी चीज के बारे में, मतलब जो माबूद वो बनाते थे अपने, जिन चीजों का मैंने नाम लिया, इन चीजों से बनाते थे, तो इसका मतलब यह है किसी भी चीज, आप एक घर बनाइए, ठीक, जब आप घर बनाएंगे तो घर में, घर बनाने के लिए जरूरत पड़ेगी ईंटों की, सीमेंट की, सरिये की। तो घर से पहले वजूद किसका हुआ? ईंटों का हुआ कि नहीं हुआ? सीमेंट का हुआ, सरिया का हुआ। तो अगर आप एक बुत बना रहे हैं सोने का, तो उस बुत से पहले वजूद किसका हुआ? सोने का हुआ। अल्लाह ताला अपना तारुफ क्या करा रहा है? हुवल अव्वलु वल आखिरु वल ज़ाहिरु वल बातिन, कि वही है जो पहला है,
क्या मतलब पहले का? कि अपनी सिफात और अपनी जात में वो सबसे पहले है, इस तौर पर कि वो उस वक्त भी था जबकि किसी चीज का वजूद न था। तो अगर हम उसको माने किसी चीज का बना हुआ, तो वो जिस चीज से बना है उस चीज का वजूद उससे पहले मानना पड़ेगा। तो ये अव्वल के खिलाफ हुआ कि नहीं हुआ? तो उसके बाद वल आखिर क्या है माने? वही आखिर है, यानी दुनिया में कायनात में जितनी भी चीजें हैं सब फना हो जाएंगी, सब मिट जाएंगी, सब अपना वजूद खो देंगी, लेकिन कुल्लु मन अलैहा फान व यबका वजहु रब्बिका ज़िल जलाली वल इकराम। हर चीज खत्म हो जाएगी लेकिन रब ज़ुल जलाल की जात जो है वो बाकी रहेगी। वही गोया इब्तिदा है और वही क्या है? इंतहा है। वह जाहिर, वही क्या है? जाहिर है। यानी जाहिर से मतलब क्या हुआ कि हर एक एक जर्रा उसके वजूद को जाहिर करता है। एक एक जर्रा चीख चीख कर यह ऐलान करता है, पुकार पुकार कर कहता है कि मुझको वजूद बख्शने वाली कोई जात है। इतना जाहिर है। आप जिसको भी देखें, उसकी मखलूक में से जिस मखलूक को देखें, वो मखलूक ऐलान कर रही है, वो जाहिर कर रही है इस बात को कि अल्लाह मौजूद है, उसी ने मुझे बनाया, वही मेरी परवरिश कर रहा है, वही मेरी निगहदाश्त कर रहा है, वही मेरी निगहबानी कर रहा है, वही मेरी सारी जरूरतें पूरी कर रहा है। वो इतना जाहिर है, जिधर भी आप नजर डालें वो नजर आएगा। अल-बातिन, वही मख्फी भी है, मस्तूर है, पोशीदा है, इस तौर पर कि हमारे हवास उसका इदराक नहीं कर सकते। हम अपने कानों से उसकी आवाज नहीं सुन सकते, हम अपनी आंखों से उसका दीदार नहीं कर सकते, हम अपने हाथों से उसको छू नहीं सकते। ला तुद्रिकुहुल अब्सार व हुवा युद्रिकुल अब्सार। आंखें उसको नहीं देख सकती, लेकिन वो सबको क्या कर रहा है? वो देख रहा है। तो ये है वो अल्लाह, वो माबूद, वो खुदा जिसकी दावत नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मक्के में शुरू की थी और जिस पर ये सवालात उन्होंने खड़े किए थे, और उन सब के सवालात 4 आयतों में, यानी 2 लाइनों में, 2 सत्रों में दे दिए गए और हर चीज का जवाब उनको मिल गया। उसके बाद अल्लाहु समद, ये बात हो गई कि सब उसके मोहताज हैं, वो किसी का मोहताज नहीं है, सब की जरूरतें वहां से पूरी होती हैं, उसकी कोई जरूरत ही नहीं है। उसके बाद आया लम यलिद वलम यूलद। लम यलिद कि उसने किसी को जना नहीं, उसने किसी को जना नहीं। इसमें नफी हो रही है ईसाइयों के अकीदे की, इसमें नफी हो रही है यहूदियों के अकीदे की, और इसमें नफी हो रही है खुद कुफ्फार और मुशरिकीन के अकीदे की। यहूदी क्या कहते थे? वकालतिल यहूद उज़ैर इब्नुल्लाह। यहूदियों का यह कहना था कि उज़ैर अलैहिस्सलाम क्या है? अल्लाह के बेटे हैं। वकालतिन नसारा अल मसीह इब्नुल्लाह। उनका क्या कहना था? ईसाइयों का कि ईसा अलैहिस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। मुशरिकीन क्या कहते थे? कुरान करीम में कहा गया अम लहुल बनातु व लकुमुल बनून। उनका अकीदा था फरिश्ते खुदा की बेटियां हैं। उसका जवाब क्या दिया कुरान करीम में? यानी अपने लिए तो बेटे पसंद करते हो और खुदा के लिए बेटियां करार देते हो। तुम्हारा खुद अपना हाल यह है कि जब बेटी पैदा होती है और उसकी खुशखबरी तुम्हें दी जाती है तो तुम्हारा चेहरा सिया पड़ जाता है, इतना नापसंद करते हो बेटियों को, और वही अपनी नापसंदीदा चीज की निस्बत किसकी तरफ करते हो? खुदा की तरफ करते हो। और फिर सबसे बढ़कर औलाद के लिए जरूरी है कि मां हो, बीवी हो। कुरान करीम में क्या कि लम तकुन लहू साहिबा, उसकी कोई बीवी नहीं है, कोई ज़ौजा नहीं है। तो ये सारे जो अकायद थे या ये जो तसव्वुरात और जो ख्यालात थे, सब की नफी कर दी गई लम यलिद कहकर। उसके बाद जो उनका ये सवाल था कि वलम यूलद का के जरिए जो जवाब दिया जा रहा है कि उनका शजरा नसब क्या है, उनका सिलसिला क्या है, तो कहा कि लम यूलद, कोई बाप नहीं, उसी से इब्तिदा है। अगर उसका बाप माना जाए तो बाप का वजूद पहले हुआ, फिर इब्तिदा गोया बाप से हुई,
تو خدا کے بارے میں جو یہ عقیدہ ہے کہ هو الاول، وہ عقیدہ کیا ہو جائے گا؟ غلط ثابت ہوگا. جو اعلان قرآن کریم میں کیا جا رہا ہے وہ اعلان گویا باطل ہو جائے گا. تو لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، کیونکہ جو بیٹا پیدا ہوگا وہ اس کا جز ہوگا، اور وہ بیٹا اس کی حاکمیت میں شریک بھی ہوگا. تو سرے سے شرک کی نفی کی جا رہی ہے. کوئی اس کا شریک نہیں، کوئی اس کا ساجی نہیں، کوئی اس کا ہمسر نہیں. تو ولم یولد، نہ اس کو کسی نے جنا. ولم یکن لہ کفوا احد، اور کوئی بھی اس کا ہمسر نہیں، کوئی اس کا مثیل نہیں، کوئی اس کا نظیر نہیں. تو بہرحال یہ سورہ اخلاص جس کی تلاوت تو شاید نہیں ہو گئی تھی، جس کی تلاوت ہم نے اور آپ نے کی، اور جس کا مختصراً اس کی تفسیر بھی بیان کی گئی اور اس کا ترجمہ بھی آپ کے سامنے رکھا گیا. تو اس جو شروع میں نے آپ سے عرض کیا کہ اس میں اولی مخاطب نبی علیہ الصلوۃ والسلام ہیں، لیکن آپ کے توسط سے یہ خطاب ہم سے بھی کیا جا رہا ہے. اپنے اس جہاں ہم رہتے ہیں، یہاں کا جو ماحول ہے، یہاں جو تعلیمی نظام ہے، جو نئی تعلیمی پالیسی ہے، یہاں جو اسکول ہیں، چاہے وہ اسکول سرکاری ہوں یا مشنری سے تعلق رکھنے والے ہوں، وہاں کا جو ماحول ہے، وہاں کی جو تعلیم ہے، وہاں کی جو تربیت ہے، وہ ہمارے اندر وہ تصور پیدا کر رہی ہے، وہ عقیدہ ہمارے اندر رچا اور بسا رہی ہے جو اس عقیدے کے خلاف ہے جس عقیدے کی ہمیں دعوت دی گئی ہے اس سورے میں. اگر ہم کوشش نہیں کریں گے اپنے بچوں کو لے کر، اپنی اولاد کو لے کر فکر نہیں کریں گے، تو آپ سورہ اخلاص کو سامنے رکھیے اور وہاں کے اس تعلیم کو، تربیت کو اور اس ذہن سازی کو سامنے رکھیے جو ان اسکولوں میں کی جا رہی ہے. تو ہمارے بچوں کا عقیدہ محفوظ نہیں ہے. ہمارے بچے جب وہاں سے پڑھ کر آتے ہیں، وہاں سے تعلیم لے کر آتے ہیں، وہاں اپنے ٹیچروں کی جو گفتگو اور باتیں سن کر آتے ہیں، یقیناً وہ بڑی خطرناک ہیں. اتنی خطرناک ہیں کہ اگر ماں باپ تھوڑا سا غور کر لیں تو ان کی نیند حرام ہو جائے. جیسے کہ قرآن کریم میں کہا گیا، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا. یا حضرت مولانا علی میاں رحمۃ اللہ علیہ، یہ حضرت یعقوب علیہ السلام کے اس سوال کو بار بار اپنی تقریروں میں بیان کیا کرتے تھے، ماذا تعبدون من بعدی قالوا نعبد الہک و الہ آبائک. تو یہ اطمینان اپنی اولاد کی طرف سے کر لینا یہ ہر والدہ، ہر ماں باپ کی ذمہ داری ہے. اگر وہ یہ نہیں کریں گے تو جو یہاں کا ماحول ہے اور جس طرح بار بار واپسی کی بات کہی جا رہی ہے اور جس طرح اس ملک میں گویا ارتداد کی ایک لہر چل رہی ہے اور بہت آسانی سے لوگ ان جگہوں پہ جانے لگے ہیں اور وہ کام کرنے لگے ہیں جو توحید کے سراسر منافی اور توحید کے سراسر خلاف ہے، اگر ہم نے اس کی طرف توجہ نہیں دی تو ہمارا اس توحید کے عقیدے پر باقی رہنا مشکل ہو جائے گا. اور آپ اور ہم چاہے باقی رہ جائیں لیکن ہماری اولاد کا ایمان خطرے میں پڑ جائے گا، ان کا عقیدہ خطرے میں پڑ جائے گا. اور وہ توحید، جو توحید گویا بنیاد ہے، جو توحید گویا چابی اور کنجی ہے جس سے جنت کا دروازہ کھلتا ہے، وہ جب چابی ہی ہمارے پاس نہ ہوگی تو وہ دروازہ ہم کہاں سے کھول پائیں گے. تو بہت زیادہ ہوشیار رہنے کی ضرورت ہے، بہت چوکنا رہنے کی ضرورت ہے، نظر رکھنے کی ضرورت ہے، لڑکوں سے پوچھ گچھ کرنے کی ضرورت ہے اور ان کے سامنے بار بار اس سورے کی روشنی میں عقیدہ توحید کو واضح کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ان کے دل میں اور دماغ میں اس طرح یہ توحید رچ بس جائے کہ کوئی طوفان آ جائے، کوئی آندھی آ جائے، چاہے جو نظام تعلیم کا بنا لیا جائے، جتنی بھی کوشش کر لی جائے، وہ ان کا عقیدہ ذرا بھی ڈگمگا نہ سکے. یہ ہم سب کا ایک بہت بڑا فریضہ ہے، اور خاص طور میں اس وقت جو صورتحال ہے اور جو حالات، جن حالات میں ہم رہ رہے ہیں اور جو لوگوں کے عزائم اور منصوبے ہیں اور جو ان کے ارادے ہیں، وہ اگر آپ دیکھیں تو وہ ایسے ہیں کہ ہماری نیند اڑانے والے ہیں. لیکن ہم لوگ زیادہ توجہ اس طرف نہیں دے پا رہے ہیں، دوسرے کاموں میں مشغول رہتے ہیں، جبکہ سب سے مقدم یہی کام اس وقت ہونا چاہیے. میں اسی پر اپنی بات ختم کرتا ہوں. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.